بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت جماع میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں اور نہ ہی یہ زہد و تقوی کے خلاف اور باطن کو مضر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ شے جماع ہے، لیکن شریعت نے نکاح کے ضمن میں اس کی ترغیب دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو پست اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں ترغیب نگاہ سے محض کو توڑنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ لذت بھی مراد ہے، ورنہ شہوت کو توڑنے کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، چنانچہ رہبانیت، اقصاء اور کافور کھا لینا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نے احتجاج سے یا رہبیوں کو دیکھ کر خصی بننے کی اجازت چاہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا۔ پھر شریعت میں ازل سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پوری سیری اور مکمل لذت نہیں ہوتی۔ اگر نکاح سے محض کثر شہوت ہی مقصود ہوتی تو ازل پر انکار نہ کیا جاتا، اور گو بعض نصوص سے ترغیب نکاح سے مقصود اولاد پیدا کرنا ہے، لیکن وہ خود موقف ہے لذت پر تو مشرط کی ترغیب شرط کی ترغیب ہے۔ پھر نکاح کی ترغیب کے بعد کثرت جماع سے بھی شریعت نے منع کیا، چنانچہ کھانے کے کثرت کے لیے تو کچھ حدود حدیث میں بھی وارد ہیں کہ تہائی پیٹ میں بھرے اور تہائی پیٹ پانی میں اور تہائی سانس کے لیے رکھے، مگر کثرت جماع کے لیے شریعت میں کوئی حدود وارد نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے بحث نہیں کی، یہ طبی مسئلہ ہے، اس سے اتباع بحث کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت جماع سے باطن کو ضرر نہیں ہوتا، ورنہ شریعت اس سے بحث کرتی۔ پھر اہل شریعت کا طرز عمل دیکھو تو ان میں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ تقلیل تمام تو آپ نے کی ہے، لیکن تقلیل جماع کا اہتمام آپ کی یہاں نہ تھا۔ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں ملا کر 11 کا عدد پورا ہو گیا تھا، تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سب سے فراغت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت بھی اور لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم باہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 مردوں کی قوت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نو پر اکتفا کیا یہ آپ کا صبر تھا، ورنہ آپ کو اپنی قوت کے موقف 30-40 نکاح کرنے چاہیے تھے۔ عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت جماع سے اعتراض نہیں فرمایا۔ اگر یہ باطن کو مضر ہوتا آپ ضرور اس سے اعتراض کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ طرز عمل کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں افطار کر کے عشاء کے وقت تک 11 عورتوں سے فارغ ہوا کرتے تھے، ان میں باندیاں بھی تھیں۔ صحابہ کے زمانے میں عشاء کی نماز دیر میں ہوتی تھی، اس لیے اس کو کافی وقت ملتا تھا، اور صحابہ کا کثرت جماع میں یہ عمل تھا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں جو اتباع سنت زاہد عبادت میں صحابہ کے اندر ممتاز تھے۔ ان کے طرز سے بھی معلوم ہوا کہ کثرت جماع زاہد و عبادت کے خلاف نہیں اور نہ باطن کو مضر ہے، بس کثرت جماع سے ضرر کا اعتقاد رکھنا دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ جب قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا، اور جو چیزیں قوت کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔ ان میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کرنا، ہم بستری میں حد قوت سے زیادتی یا ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے، بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے، سب داخل ہو گیا، ان سے بچنا چاہیے۔ امن مرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو کمزوری ہے۔ شروع شہوت کے افراد میں بھی نقصان ہے، واسطے کے افراد میں طبیعت کا نشاط جاتا رہتا ہے۔
بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ بہت غلو نہیں کرنا چاہیے، طبیعت کے نشاط کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ جب شہوت کو روکا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک بشاشت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بشاشت کو محفوظ رکھ کر اس سے اطاعت میں کام لینا چاہیے۔ کثرت جماع کے لیے شریعت میں تو کوئی حد وارد نہیں، شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی۔ یہ طبی مسئلہ ہے، اس سے اتباع بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہ کثرت جماع کے لیے ہر شخص کو اپنی قوت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ زیادتی تو ہر شے میں مذموم ہے، بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہ جانا چاہیے۔ مطلوب قوت مراد ایک ہفتہ میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی ایک ماہ میں 4 بار قربت کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ مرد پر زیادہ تعجب ہوگا اور اس میں تولید کی قوت نہ رہے گی، اور یا پھر عورت کا حق ادا نہ ہوگا۔ جو لوگ مشقت سے جماع کی قوت کو بڑھاتے ہیں وہ اپنی صحت برباد کرتے ہیں، اس لیے کہ بھی یہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ بغیر صحت بیوی کے پاس نہ جائیں۔ منشیات استعمال کرنے سے قوت زیادہ نہیں ہوتی، ہاں استقاء ہو جاتا ہے، جیسے استقاء والا کتنا ہی پانی پی لے مگر پیاس نہیں بجھتی، تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ کثرت مبارکہ سے بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور یہ صحبت کی دلیل نہیں بلکہ سخت مرض ہے جس کا انجام خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلام سیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔